پاکستان کے آئین میں حال ہی میں کی گئی 26 آئینی ترمیم کے تحت طے طریقہ کار کے مطابق جج جسٹس آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ جسٹس آفریدی سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ سب سے سینئر جبکہ جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر سینئر ترین جج تھے۔ نئی آئینی ترمیم سے قبل تو یہ پہلے ہی سے سب کو معلوم ہوتا تھا کہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر آئندہ کون بیٹھے گا، کیونکہ عدالت اعظم کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ترین جج ہی آئندہ کے لیے چیف جسٹس ہوتا تھا۔ البتہ پہلی مرتبہ 1994 میں سب سے سینئر ترین جج کی بجائے جسٹس سجاد علی شاہ کو اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی ایڈوائس پر چیف جسٹس تعینات کیا گیا تھا۔ 1994 میں چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی ریٹائرمنٹ پر جسٹس سعد سعود سپریم کورٹ میں سب سے سینئر ترین جج تھے، لیکن اس وقت سینیارٹی لسٹ میں سجاد علی شاہ تیسرے نمبر پر تھے، لیکن انہیں چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لغاری نے برطرف کر دیا تھا، اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس گیا تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کی برطرفی کے صدارتی فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنے دور میں خاصے متنازع رہے۔ انہوں نے 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جب 13 آئینی ترمیم کے ذریعے صدر پاکستان سے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کا اختیار ختم کیا تھا تو سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کے اختیارات کو بحال کر دیا تھا، لیکن اسی روز جسٹس سعید اعظم صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا جس سے نہ صرف چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت سے اختلافات کھل کر سامنے آئے بلکہ عدلیہ بھی منقسم ہو گئی۔ انہی حالات میں منقسم عدلیہ کے بعض ججوں نے سجاد علی شاہ کو بطور چیف جسٹس ماننے سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کی کوئٹہ میں رجسٹری نے ان کی تعیناتی پر سوالات اٹھائے، اور پھر عدالت کے 10 رکنی بینچ نے ان کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا تھا، اور یوں ان کے دور کا اختتام ہوا۔ سپریم کورٹ میں خلاف معمول ایک اور چیف جسٹس اس وقت سامنے آئے جب 3 نومبر 2007 کو اس وقت کے صدر سابق جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا تھا۔ جب ملک میں ایمرجنسی لگائی گئی تو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں میں عبدالحمید ڈوگر چوتھے نمبر پر تھے، لیکن ایمرجنسی کے بعد دیگر سینئر ججوں نے صدر کے عبوری حکم نامے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے معذرت کی تھی، مگر عبدالحمید ڈوگر نے PCO کے تحت حلف اٹھا لیا تھا اور انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ ایمرجنسی کے خاتمے پر جب آئین بحال کیا گیا تو عبدالحمید ڈوگر سمیت PCO کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں نے دوبارہ حلف بھی اٹھایا۔ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے بطور پرویز مشرف کی طرف سے ملک میں لگائی گئی ایمرجنسی اور اس کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کو نظر یا ضرورت تحت بھی جائز قرار دیا تھا۔ ان کے دور میں بھی عدلیہ منقسم رہی اور عدلیہ کی بحال کے لیے وکلا تنظیموں نے بھرپور مہم بھی چلائی، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عبدالحمید ڈوگر کی ریٹائرمنٹ پر معزول کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو 9 مارچ 2009 کو بحال کر دیا گیا۔ اب جبکہ سینیارٹی لسٹ پر تیسرے نمبر پر موجود جسٹس آفریدی کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے اور وہ 26 اکتوبر سے یہ منصب سنبھالیں گے تو ان کے لیے ایک اہم چیلنج عدلیہ کو مزید منقسم ہونے سے بچانا بھی ہوگا۔ اگرچہ کئی وکلا رہنما اور تنظیموں کی طرف سے جسٹس آفریدی بطور چیف جسٹس تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلانے کا عندیہ بھی دیا ہے، لیکن اگر عدالت اعظم کے موجودہ ججوں کی اکثریت کی انہیں حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا قدرے آسان ہوگا۔